السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 6 جولائی 2018 بروز جمعہ کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ القصیم کے لیے نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مصری حکام نے القصیم نشہ آور گولیاں بھاری مقدار میں بھیجنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ایئرپورٹ کے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ النیل ایئر لائنز کی القصیم جانے والی پرواز کے مسافروں کی سیکیورٹی کارروائی کے دوران ایک مسافر کے بیگ میں موجود سامان پر شبہ ہو گیا تھا۔ جب تلاشی لی گئی تو اس سے ایک مرتبان برآمد ہوا، جس میں 3 لفافوں کے اندر 1300 نشہ آور گولیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مکہ مکرمہ بحرینی جوڑا حادثے کا شکار۔ بحرین کے کونسلر ابراہیم محمد المسلمانی نے مکہ مکرمہ کے العزیزیہ علاقے میں عمرے کے لیے آئے ہوئے بحرینی جوڑے کے حادثے کا شکار ہونے کی تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ میاں بیوی ہوٹل سے ناشتے کے لیے اترے تھے۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی، جس سے شوہر موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جبکہ بیوی زخمی ہو گئی۔ بیوی خطرے سے باہر ہے، ہسپتال میں علاج جاری ہے۔ تحفظ صارفین انجمن نے المرائی کا بیان مسترد کر دیا۔ تحفظ صارفین انجمن نے بعض ڈیری مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے سے متعلق المرائی کے بیان کو مبہم قرار دے دیا۔ انجمن کا کہنا ہے کہ المرائی نے قیمتیں بڑھانے کا سبب پیداواری لاگت میں اضافے کو بتایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حالیہ ایام میں ڈیزل کے نرخوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پیداواری یونٹ ڈیزل ہی سے چلتے ہیں۔ انجمن کا کہنا ہے کہ فیول، ٹرانسپورٹ، چارے اور عملے کی لاگت میں اضافے سے متعلق المرائی نے جو بیان جاری کیا ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ یہ بیان مبہم ہے۔ فرانس سے اسلحہ برآمد کرنے والا چوتھا بڑا ملک سعودی عرب۔ 2017 کے دوران فرانسیسی اسلحہ کے سودوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ 2016 کے دوران 13.9 ارب یورو کے ہتھیار فرانس سے خریدے گئے تھے، جبکہ 2017 میں 6.94 ارب یورو مالیت کے اسلحہ کے سودے ہوئے۔ مشرق وسطیٰ میں فرانسیسی اسلحہ درآمد کرنے والا چوتھا بڑا ملک سعودی عرب رہا۔ فرانسیسی جریدے کے مطابق کویت، قطر، امارات، سعودی عرب اور ہندوستان نے 2017 کے دوران فرانس سے سب سے زیادہ اسلحہ خریدا۔ ان ممالک نے مجموعی طور پر 3.9 ارب یورو کے ہتھیار حاصل کیے۔ کئی ملکوں میں کریڈٹ کارڈ کے استعمال کا طریقہ مختلف۔ سعودی بینکوں کی ابلاغی کمیٹی نے اکاؤنٹ ہولڈر کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے بینکوں کو اطلاع دیے بغیر کریڈٹ کارڈ مختلف ملکوں میں استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ کمیٹی نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر یہ خبر دیتے ہوئے واضح کیا کہ کئی ممالک میں کریڈٹ کارڈز کا استعمال بینک انتظامیہ کو شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے اور بینک رد عمل کے طور پر کریڈٹ کارڈ منسوخ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے سے اطلاع دے دی جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ بوفیا کے کارکن کے چہرے پر گرم چائے پھینکنے پر سعودی کو برطرف کر دیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی نے ساحل سمندر پر سیکیورٹی گارڈ کمپنی کے سعودی ملازم کو ایک بوفیا کے کارکن کے چہرے پر گرم چائے پھینکنے پر ملازمت سے برطرف کر دیا اور تعدیبی کارروائی کے لیے سیکیورٹی ادارے کی تحویل میں دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق بوفیا کے کارکن کے چہرے پر گرم چائے پھینکنے کے واقعہ کی ویڈیو بن گئی تھی اور اسے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا گیا تھا۔ جس نے بھی مذکورہ ویڈیو کلپ دیکھا، اس نے سیکیورٹی گارڈ کے رویے پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا، اس کے تصرف کو انسانیت سوز قرار دیا اور اسے انتہائی سزا دینے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ سعودی جنرل کورٹ نے غیر ملکی کو برطرفی پر 8 ماہ کی تنخواہ دلا دی۔ جنرل کورٹ نے ملازمت کے معاہدے کے 4 ماہ بعد برطرف کرنے والی کمپنی کو حکم دیا کہ وہ مقیم غیر ملکی کو مکمل 1 سال کی تنخواہ ادا کرے۔ کمپنی نے غیر ملکی سے 1 سال کی ملازمت کا زبانی معاہدہ کیا تھا اور کام کی شروعات کے 4 ماہ بعد اسے برطرف کر دیا تھا۔ مقیم غیر ملکی نے کمپنی کے خلاف عدالت سے رجوع کر کے مطالبہ کیا کہ اسے ناحق
برطرف کرنے پر کمپنی سے ملازمت کے معاہدے کی باقی ماندہ مدت کی تنخواہ دلائی جائے۔ اس سے پہلے لیبر کورٹ نے مقیم غیر ملکی کا دعویٰ اس بنیاد پر مسترد کر دیا تھا کہ اس نے ملازمت کا تحریری معاہدہ پیش نہیں کیا تھا۔ مجبوراً غیر ملکی نے جنرل کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جج نے کمپنی سے ملازمت کے معاہدے کی بابت دریافت کیا تو متعلقہ عہدیدار نے تسلیم کیا کہ معاہدہ زبانی ہوا تھا۔ کمپنی نے برطرفی کا سبب دریافت کرنے پر دعویٰ کیا کہ مقیم غیر ملکی کو کام سے قاصر ہونے پر نکالا گیا۔ کمپنی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے کئی بار مقیم غیر ملکی کو اس کی غلطیوں پر متنبہ کیا تھا، تاہم اصلاح کی کوششیں ناکام ہو جانے پر اسے برطرف کر دیا گیا۔ عدالت نے فریقین کا بیان سن کر مقیم غیر ملکی کو 8 ماہ کی تنخواہ کے طور پر 41,600 ریال ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے موقف اختیار کیا کہ کوئی بھی کمپنی کسی بھی ملازم کو کسی ٹھوس سبب کے بغیر برطرف کرنے کی مجاز نہیں۔ کنسلٹنٹ ڈاکٹر کو 70 برس تک کام کرنے کی اجازت۔ سعودی مجلس شورا نے وزیر صحت کو 70 برس کی عمر تک سعودی کنسلٹنٹ ڈاکٹر کی ملازمت کی میعاد میں توسیع کا اختیار دے دیا۔ شورا نے اختیار دیتے ہوئے یہ شرط عائد کی کہ کنسلٹنٹ ڈاکٹر کی خدمات میں توسیع سال بہ سال کی جائے گی۔ اس بات کو ملحوظ رکھا جائے گا کہ وہ صحت مند ہو اور اس شعبے میں ڈاکٹر زیادہ تعداد میں نہ ہوں، اور کنسلٹنٹ کا اجازت نامہ مؤثر ہو اور وہ اپنی ڈیوٹی باقاعدہ طور پر انجام دے رہا ہو۔ سعودی خاتون کو نعم البدل مل گیا۔ مکہ مکرمہ میں بلدیاتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین فہد الروگی نے سعودی خاتون سلمہ البرکاتی کو اپنی گاڑی تحفے کے طور پر پیش کر دی۔ البرکاتی کی گاڑی اس ہفتے کے شروع میں الجموم کمشنری کے الصمد بستی میں گھر کے سامنے نظر آتش کر دی گئی تھی۔ الروگی نے بتایا کہ البرکاتی کو جو گاڑی دی گئی ہے اس کا ماڈل اس گاڑی کے مقابلے میں نیا ہے جسے خاتون نے جان بوجھ کر نظر آتش کیا تھا۔ کنسلٹنٹ کمپنی میں کام کرنے والے پروفیسر سے 4 برس کی تنخواہ واپس لینے کا فیصلہ۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ اعلیٰ حکام نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کو ہدایت جاری کی کہ 4 برس تک جامعہ میں تدریس کے فرائض انجام دینے کی بجائے ایک کنسلٹنٹ کمپنی میں ایگزیکٹو چیئرمین کے طور پر کام کرنے والے پروفیسر سے مذکورہ مدت کے دوران جاری کردہ تنخواہ اور الاؤنس وغیرہ واپس لے لیے جائیں۔ تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی کے پروفیسر نے جامعات کے لائحہ عمل کی دفعہ 46 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2 اداروں سے بیک وقت تنخواہیں، الاؤنس اور بونس وغیرہ وصول کیے، جبکہ 4 برس تک پروفیسر مذکورہ یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض قطعی طور پر انجام نہیں دیے۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت تعلیم جامعات کے تدریسی عملے کے حوالے سے سعودی عرب بھر میں مشترکہ قواعد و ضوابط تیار کر رہی ہے۔ الرس کے گودام پر چھاپا، 1,22,000 سے زیادہ غیر معیاری اشیاء ضبط۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے الرس شہر کے ایک گودام پر چھاپا مار کر کھانے پینے، صفائی اور میک اپ کی 1,22,000 سے زیادہ اشیاء ضبط کر لیں۔ یہ ساری چیزیں ایکسپائری ڈیٹ تھیں اور گودام میں غیر معیاری طریقے سے ذخیرہ کی گئی تھیں۔ تفصیلات کے مطابق کھانے پینے کی زائد المیعاد اشیاء 36,358 تھی۔ ان میں سے بعض نامعلوم ذرائع سے حاصل شدہ اور دیگر غیر معیاری طریقے سے ذخیرہ کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ صفائی اور میک اپ کا بھی زائد المیعاد سامان ضبط کیا گیا، اس کی تعداد 43,334 بتائی گئی ہے۔ ہندوستانی عازمین حج کی پہلی پرواز 1 ذوالقعدہ کو مدینہ منورہ پہنچے گی۔ حج ٹرمینل پر عازمین کی آمد 29 جولائی سے شروع ہوگی۔ حج مشن کے زیر انتظام 1,28,000 سے زائد عازمین حج کریں گے۔ کونسل جنرل ہند کی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ اس سال ہندوستانی عازمین کی مجموعی تعداد 1,75,000 ہوگی، جن میں سے 1,28,723 حج مشن کے تحت، جبکہ باقی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی زیر نگرانی فریضہ حج ادا کریں گے۔ ہندوستان سے پہلی حج پرواز 1 ذوالقعدہ کو دہلی سے مدینہ منورہ پہنچے گی، جس کے ساتھ ہی حج سیزن کا آغاز ہو جائے گا۔ گھٹنے کے علاج کا فرضی دعوے دار غیر ملکی طبیب گرفتار۔
وزارت صحت نے اعلان کیا کہ گھٹنے کے جوڑوں کے علاج کا دعوے دار غیر ملکی طبیب گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر کے پاس علاج معالجے کا اجازت نامہ بھی نہیں تھا۔ وہ ریاض کے ایک نجی ہسپتال میں کام کر رہا تھا۔ اسے اور ہسپتال کے عہدیدار کو تادیبی کمیٹیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ مصر کی طلاق یافتہ خاتون کے سعودی قاتل کا سر قلم۔ مقامی حکام نے مصری مطلقہ کو ہلاک اور اپنی بیٹی اور بیٹے کو گولی مار کر زخمی کرنے والے سعودی شہری کو مدینہ میں سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ سعودی شہری سلمان السعدی نے اپنی مصری مطلقہ عبیر بنت محمد کو فائرنگ کر کے ہلاک اور اپنی بیٹی بشرا اور بیٹے فارس کو زخمی کر دیا تھا۔ السعدی واردات کر کے چھپ گیا تھا۔ پولیس نے تلاش کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے الزام ثابت ہو جانے پر سزا سنا دی، جو بدھ کو نافذ کر دی گئی۔ امریکہ میں سعودی طالب علم جاں بحق۔ امریکی ریاست کنٹکی میں شہر رچمنڈ میں موٹر سائیکل سے گاڑی کی ٹکر پر 27 سالہ سعودی جوان جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مقامی پولیس نے اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی طالب علم موٹر سائیکل سے سفر کر رہا تھا۔ وہ انسداد آتش زدگی کے ادارے میں رضاکارانہ خدمات بھی انجام دے رہا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل سے ایک گاڑی ٹکرا گئی، جس پر سعودی طالب علم موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ریاض میں عظیم الشان سینما گھر کھولنے کا پروگرام۔ ماجد الفتیم کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2019 کے شروع میں سعودی دارالحکومت ریاض میں سب سے بڑے سینما گھر کا افتتاح کرے گی۔ یہ منفرد ڈیزائن والے تجارتی مراکز اور اعلیٰ ترین ہوٹلوں سے آراستہ ہوگا۔ 4,50,000 مربع میٹر کے پلاٹ پر کنگ خالد روڈ پر قائم کیا جائے گا، جہاں مارکیٹنگ، ہوٹلنگ اور مطالعہ کے لیے لائبریری کی سہولتیں بھی مہیا ہوں گی۔ آبی گزرگاہوں اور خارجی نشستوں کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ نشستیں جھیلوں کے کنارے قائم کی جائیں گی۔ یہ سعودی عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہوگا۔ ہوٹلوں میں شیشے کے استعمال کی مشروط اجازت۔ وزارت صحت اور وزارت بلدیات و دیہی امور کے باخبر ذرائع نے بتایا کہ ریاض شہر کے ہوٹلوں اور ریستورانوں میں گاہکوں کو شیشہ پیش کرنے کے نئے طریقہ کار پر اتفاق رائے ہو گیا۔ دونوں وزارتوں کے عہدیداروں نے گزشتہ ہفتوں کے دوران اعلیٰ سطحی مذاکرات کر کے طے کیا کہ اگر ریستورانوں اور ہوٹلوں کے منتظمین 5 شرائط اور ضابطے پورے کر دیں تو ایسی صورت میں وہ اپنے گاہکوں کو شیشہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اہم ضابطے یہ ہیں کہ شیشہ استعمال کرنے والوں کے لیے جگہ مخصوص ہو، یہ تمباکو نوشوں کی مجلس سے دور ہوں، ایسی جگہوں پر 18 برس سے کم عمر لڑکوں کو جانے کی اجازت نہ ہو، کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے والے مقامات پر شیشہ نہ پیش کیا جائے۔ ماہی گیری کی خلاف ورزی پر سعودیوں اور غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی۔ مکہ مکرمہ ریجن میں وزارت ماحولیات اور زراعت و پانی کے انسپیکٹرز نے ماہی گیری کے قوانین کی 99 خلاف ورزیاں ریکارڈ کر لیں۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران 100 سے زیادہ ماہی گیری کے وسائل ضبط کیے گئے۔ ماہی گیر اور تفریحاتی شوق رکھنے والے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے انسپیکٹرز نے کوسٹ گارڈ کی مدد سے 28 چھاپے مارے۔ خلاف ورزی کرنے والوں میں 55 سعودی اور باقی دیگر غیر ممالک کے افراد ملوث تھے۔ سعودی کے قبضے سے شراب کی 370 بوتلیں ضبط کر لی گئیں۔ الخرج میں گشتی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے درآمد شدہ شراب کی بوتلیں فروخت کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے شراب کی 370 بوتلیں برآمد ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق الخرج میں سیکیورٹی فورس کی ٹیم نے مقامی شہری کو شک کی بنیاد پر گاڑی روکنے کی ہدایت کی۔ نظر انداز کرنے پر تعقب کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے 30 سالہ سعودی کو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کی تحویل میں دے دیا اور ضبط شدہ شراب کی بوتلیں بھی حوالے کر دی گئی۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 6 جولائی 2018 جمعۃ المبارک کے حوالے سے سعودی عرب کا نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔